گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ضلعی انتظامیہ نے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ سے لیوی سیکیورٹی واپس لے لیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بندرگاہ دھرنے کے بعد مولانا کو سیکیورٹی اہلکار واپس کرنے کے لیے 2 نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن مولانا نے سیکیورٹی اہلکار کو واپس نہیں کیا۔ مولانا جی سیکورٹی بچ کر آیا قرآن چیز آئے کنگ لوٹا اور دومی مولانا اگر خراش آئیے ذمہ دار بلوچستان صوبائی حکومت و کمشنر مکران مولانا مرچی گھر سے پد سانڈے نوجوان بلوچستان حیادار مایا پیغام دائیں شمع باؤٹے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سیکیورٹی واپس لینے پر حق دو تحریک کے سینئر رہنما حسین واڈیلا نے کارکنان کے ساتھ اپنے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سیکیورٹی واپس لے کر ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گئی ہے۔ اگر مولانا بلوچ کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داریاں حکومت بلوچستان اور کمشنر مکران پر عائد ہوتی ہے۔ واڈیلا نے بلوچ نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مولانا بلوچ کی حفاظت خود کریں۔ یہ ما ذاتی من خواہش نہیں بلے ما سرکار کے وتی رپورٹ استا میں کے بھی رپورٹ استا میں سنگتن کے بھی استا یہ پاوا لاتے رپورٹ سے بنیادہ یہ سیکورٹی بندوبست بیتا وہ مولانا نروٹی تک بلکہ سرکار کسی بدات اشاری گواہ واجہ حسین صاحب پرسنلی وقت گواہ ہیں چیزیں سربراہ حق دو تحریک سے سیکیورٹی اہلکار کی واپسی کا معاملے پر حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے دی گوادر پوسٹ سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے مجھے بطور ایک شہری میری حفاظت کے لیے سیکیورٹی دی گئی اور اب انہوں نے بغیر بتائے سیکیورٹی واپس لے لی۔ گوادر پوسٹ کی جانب سے سوال کیا گیا کہ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے سے پہلے آپ کو سیکیورٹی اہلکار واپس کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا۔ مولانا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ سیکیورٹی لینے کی درخواست دیں گے نہ ہی کسی سے کوئی رابطہ کیا جائے گا۔ مولانا نے کہا کہ ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، مجھے جو بھی نقصان پہنچائے گا اس کی ذمہ داری سرکار پر عائد ہوگی۔ ایک اور سوال کے جواب میں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کا کہنا تھا کہ میرے خلاف ٹویٹر ٹرینڈ چلانے والے باہر کے لوگ ہیں جن کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا نے طنز کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرین چلانے والے کرائے پر دستیاب لوگ ہیں، وہ اپنے مالکان سے نمک حلالی کر رہے ہیں۔ مولانا سے سوال کیا گیا کہ جو آپ کی حمایت میں ٹرین چلا رہے ہیں ان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حق دو تحریک بلوچستان کے حقوق کی تحفظ کرنے والی تحریک ہے۔ A few moments later. انشاءاللہ میں کمپین شروع ہے، لوگ میری کارکن سمجھا میں سچے نہ ذمہ داری ہے۔ مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر مولانا کی پرانی تقاریر کی ویڈیو وائرل کر دی گئی جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے۔ مولانا سے دی گوادر پوسٹ نے ویڈیو کے متعلق سوال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پوری تقریر سے 10 سیکنڈ کی ویڈیو نکال کر چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ماضی میں نے ووٹ نہ مانگنے کی بات کی تو اس وقت ووٹ کا ماحول نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جمہوریت پسند سیاسی شخصیت آدمی ہیں۔ کل اگر میں یہ کہہ دوں کہ الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مزاحمت کے لیے پہاڑوں کا رخ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کی سیاست کر رہا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں ووٹ مانگ رہا ہے، نہ کروں تو یہی کہیں گے کہ مولانا آئین اور قانون کی بات نہیں کرتا، وہ پارلیمنٹ اور پارلیمانی سسٹم کا حصہ نہیں، تو کیا کیا جائے؟ مولانا نے کہا کہ ووٹ حاصل کر کے پارلیمانی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا عقد و تحریک بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔
ضلع بھر کے 4 میونسپل کمیٹیز اور 13 یوسیز پر 100 سے زائد امیدواران میدان میں اتارے ہیں، بھرپور مقابلہ کریں گے، حمل کلمتی کے 40 سالہ قید سے لوگوں کو آزاد کرائیں گے۔ گوادر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر فیض نگوری نے دی گوادر پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقد و تحریک کے سربراہ مولانا کی جان کو اگر کوئی خطرہ ہے یا ان کو کوئی تھریٹ ملا ہے تو حکومت ان کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ دی گوادر پوسٹ کے سوال پر انہوں نے کہا حقد و تحریک کے نام سے جو تحریک چلی تو نیشنل پارٹی نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، لیکن حقد و تحریک اپنے ٹریک سے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کم از کم اس تحریک کو حقوق کی جنگ کے لیے استعمال کرتے، نہ کہ الیکشن کے لیے۔ انہوں نے کہا نیشنل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو مولانا نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کے نام پر الیکشن لڑتے، نہ کہ حقد و تحریک کے نام پر۔ انہوں نے کہا مولانا جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نام پر انہیں کوئی ووٹ نہیں ملنا۔ فیض نگوری نے کہا کہ مولانا گوادر میں غیر سیاسی ماحول پیدا کر رہے ہیں جس سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن کو غیر سیاسی پلیٹ فارم سے پینل کی صورت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بطور صوبائی جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیتے تو اچھا ہوتا۔ فیض نگوری سے گزشتہ روز ڈور کے مقام پر پیش آنے والے واقعے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے معذرت کر لی۔ گوادر کی موجودہ سیاسی حال پر دی گوادر پوسٹ نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ماجد سورابی سے موقف لیتے ہوئے پوچھا کہ گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر بی این پی کیا موقف رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی این پی کا شروع سے موقف ہے کہ چیک پوائنٹس پر شہریوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر چیکنگ کا عمل ریاست کے لیے ضروری ہے، لیکن شہریوں کو عزت دینا بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جو باتیں اب کر رہا ہے وہ بلوچستان میں 70 سالوں سے ہم خود کر رہے ہیں۔ بی این پی مولانا کو جماعت اسلامی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مرکزی شورا کے ممبر اور صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں۔ ماجد سورابی نے کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے نام سے الیکشن میں حصہ لے لیتے، نہ کہ غیر سیاسی تحریک کے نام پر الیکشن کا حصہ بنتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ واضح کر دیں کہ تحریک عوامی ہے یا جماعت اسلامی کا ہے۔ ایک اور سوال پر ماجد سورابی نے کہا کہ سیکیورٹی ہر ایک سیاسی رہنما کو چاہیے۔ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کے معاملے پر بی این پی کو اس پر کوئی سروکار نہیں، یہ سرکار کا معاملہ ہے۔ ماجد سورابی نے کہا کہ ہم سب ایک زمانے سے سب کچھ فیس کر رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں۔ بم دھماکے اور دیگر خطروں کے پیش نظر چیکنگ معمول کے مطابق ہونی چاہیے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے بلدیاتی امیدوار برائے جنرل کونسلر ناصر موسیٰ کی ملا کریم بخش وارڈ، حبیب لشکری وارڈ اور کیپٹن مراد بخش وارڈ کے علاقہ مکینوں سے ملاقات میں علاقے کے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ عوام گوادر عوامی اتحاد کے سیاسی اور بردبار امیدواروں کو ووٹ کریں۔ ناصر موسیٰ بولے ایک مخصوص گروہ گوادر کے سیاسی پرامن ماحول کو سبوتاژ کرنے کے در پہ ہیں، ان کو عوام مسترد کر چکی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ حقد و تحریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی سربراہی میں سربندن میں بچوں کی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے گشت کر کے نعرے لگاتے رہے۔ مولانا بلوچ نے بچوں سے ایم پی اے گوادر سے سوالیہ نعرہ لگوایا کہ ایم پی اے گوادر میں پیناڈول کیوں نہیں ہے۔ سربندن میں شمولیتی پروگرام 1 درجن قریب لوگوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بی این پی سے لا تعلقی اور حقد و تحریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ بلوچ کالونی پسنی میں واٹر سپلائی ٹینکر 11,000 کیوی تار کی زد میں آ گئی۔ کرنٹ لگنے سے ٹینکر ڈرائیور محمد ایوب بے ہوش ہو گئے جبکہ ان کے ساتھ کلینر زخمی ہو گیا۔ دونوں کو طبی امداد کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر پسنی منتقل کر دیا گیا۔
जमियत उलमा इस्लाम फी तहसील काबीना का इजलास ज़ेर सदारत तहसील अमीर मौलाना मोहम्मद इलियास मुजाहिद मुनक्किद हुआ। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन का जायजा लिया गया। इजलास में कारकुनान को 4 जमायती इत्तेहाद के उम्मीदवारान के इंतखाबी मुहिम तेज कराने की हिदायत जारी कर दी गई। 16 मई को JUI के मुख्तलिफ यूनिट के जिम्मेदारान और सीनियर कारकुनान की इजलास तलब कर दिया। और पसनी में चोर सरगर्म हो गए। पसनी पेशारबर कॉलोनी में नामालूम चोरों ने पसनी पेशारबर मुलाजिम अली अहमद नामी शख्स के घर में दिन दहाड़े चोरी कर ली। नामालूम चोर ने घर की खिड़की को तोड़कर घर में दाखिल हो गया। घर में खातून की लाखों रुपए की कीमती बलूची कशीदा कारी वाले कपड़े चोरी करके फरार होने में कामयाब हो गए।